تو لاکھ ستم کر لے امامت نہ رکے گی۔ عابد نے کہا شام کے دربار میں آ کر، تو لاکھ ستم کر لے امامت نہ رکے گی۔ میں وقت کا شبیر ہوں، چپ رہنے دے مجھ کو، میں وقت کا شبیر ہوں، چپ رہنے دے مجھ کو۔ گر بن گیا عباس قیامت نہ رکے گی، گر بن گیا عباس قیامت نہ رکے گی۔ پنڈت پاک کے حوالے سے اپنی خدمت میں 4 مصرے عرض کر رہا ہوں کہ پانچوں انگلیوں کو دیکھو تو برابر نہیں ہوتی، لیکن پانچوں انگلیوں کو دیکھو تو برابر نہیں ہوتی، لیکن پنجتن پاک کو دیکھو تو برابر نکلے۔ پانچوں انگلیوں کو دیکھو تو برابر نہیں ہوتی، لیکن پنجتن پاک کو دیکھو تو برابر نکلے۔ اور مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، اور خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ اب عظمت باہر آنے والے کے لیے جگہ نہیں بچ رہی ابھی بارش کی وجہ سے اس جگہ کی پریشانی ہے، باہر تھوڑا تھوڑا آپ کے اندر ہو جائے۔ درود پڑھے بابا سے بلند۔ جیتی جاگتی سلوات پڑھے بابا سے بلند۔ فاتحہ۔ دیکھو آئے نہیں ادھر درود پڑھے بابا سے بلند۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ومحبوب رب المشرقين ورب المغربين، وجد الحسن والحسين، سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الملتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ برعظمت مصطفى صلوات۔
میدان بدر عزاداران امام حسین قرآن اور معرفت امام کی عنوان پر آج تیسری مجلس تیسری تقریرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں میں امام بنایا، کس لیے؟ یہدون، تاکہ وہ تمہاری ہدایت کرے، بے امر، اور ہمارے امر سے پہلے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ لمحہ صبر، صبر کرنے والے امام کی نشانی اللہ ہے کہ جو امام ہم نے بنایا ہے یہ صبر کرنا۔ آگے ارشاد ہوا ہے وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم، یعنی اللہ واضح لفظوں میں قرآن مجید میں بالکل کھول کر بیان کر رہا ہے کہ امام تمہیں ہدایت کرنے کے لیے آئے گا، لیکن اللہ نے قرآن میں اس آیت کی آغاز میں ہی واضح کر دیا کہ امام کی تم نے پیروی کرنی ہے، امام خود بنانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ چکا ہے وَجَعَلْنَا، ہم نے بنا، یعنی امام جب بھی بنائے گا اللہ بنائے گا۔ اچھا جب اللہ بنائے گا یہ رسول خدا کے حوالے سے اگر امامت کا تصور کیا جائے تو حالانکہ رسول خدا امام الانبیاء ہے، سوالات نبیوں کے امام ہے، بلکہ علی جیسے امام کے بھی امام ہیں، لیکن اللہ نے نبی پاک کو امام بنا کر نہیں بھیجا، بظاہر نبی اور رسول بنا کر بھیجا، ورنہ 12 امام کے بھی امام ہیں رسول خدا، لیکن اللہ نے رسول خدا کے حوالے سے نبوت اور رسالت کا لچا امامت کے لیے پر الگ فرق۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ امام 12 امام سے پہلے رسول خدا ہدایت جی، اور رسول خدا نے دنیا میں آنے کے بعد آتے ہی کسی کو دین کی دعوت آتے ہی تبلیغ شروع نہیں کی۔ رسول خدا نے گزارے ہیں مکہ میں، مدینے میں، مثلا جس 40 سال کی زندگی ہے سرکار کی، 40 سال تک رسول خود نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ضرورت کیا تھی؟ بہت توجہ بھائی، رسول خدا کی پیدا ہوئے ہیں، چلیے مان لیجیے کہ سرکار کا بچپن ہے، 10 سال بعد 15 سال بعد سرکار کہہ دیجیے نہیں، 40 سال انتظار کیا ہے رسول خدا، لیکن یہ 40 سال بعد والی تبلیغ ہے، اور توجہ رکھیے گا، یہ جو 40 سال بعد والی تبلیغ ہے یہ تو ہر کوئی بتا دے گا کہ بھئی رسول نے دین کی دعوت کیسے دی، نماز کی دعوت کیسے دی، قرآن کیسے پڑھایا، یہ ساری سنتیں 40 سال کے بعد والی ہیں۔ یہ جو 40 سال رسول نے گزارے ہیں یہ سیرت کون بتائے گا؟ درود پڑھے بابا بھائی 40 سال بعد کی سنتیں تو مل جائے گی۔ بھائی مثلا رسول خدا ایمان کی دعوت کر رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جو رسول کے کہنے پر رسول کو دیکھ کر رسول خدا پہ ایمان رکھ کے مسلمان ہو جائے، انہیں کو صحابی کہتے ہیں۔ ہماری جان قربان اصحاب رسول پر، صحابہ کرام ہونا کوئی چھوٹی بات تھوڑی، لیکن یہ جو صحابہ کرام اب ہمیں دین بتائیں گے، بھائی رسول دنیا سے چلے، اب کسی نے صحابہ کرام سے دین لیا تو صحابہ کرام سے جو دین ملے گا وہ 40 سال کے بعد والا ملے گا، کیونکہ 40 سال پہلے کے حالات تو صحابہ بھی نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ ابھی 40 سال
بال وہ خود مسلمان ہوئے، یہ کون بتائے گا؟ پیتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، یہ 40 سال والی بتائے گا، یہ وہی بتائے گا جس نے اپنی آغوش میں پالا ہو۔ پالا کس نے؟ کہ جس نے پالا اس سے بول چال بند کر رکھی ہے مسلمانوں نے، کہ یہ پالا کس نے تھا؟ کہ ابو طالب نے۔ ان سے پوچھو جی وہ تو ایمان ہی نہیں لائے تھے۔ بھئی جس نے 40 سال آغوش میں پالا اس سے پوچھو رسول کھاتے کیسے تھے، رسول پیتے کیسے تھے، رسول جاگتے کیسے تھے، رسول سوتے کیسے تھے۔ اچھا اگر آپ کسی سے پوچھو نا آپ کے کھانے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے کھانے کا پینے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ سارے طریقے بتا دے گا۔ آپ کسی سے پوچھا آپ یہ بتاؤ آپ سوتے کس طرح ہو، تو وہ بتا نہیں سکتا۔ کیوں؟ سوتے ہوئے تو سونے والے کو بھی پتا نہیں چلتا کس کروٹ لیٹا ہے، کس جانب لیٹا ہے، ہاتھ کہاں ہے، پیر کہاں ہے، کمر کے بل لیٹا ہے یا کس حالت میں لیٹا ہے۔ یہ ساری سنتیں تو لے لو گے، پتہ کیسے چلے گا کہ رسول سوتے کیسے تھے؟ اس لیے کہتے ہیں امام کا ہونا ضروری ہے۔ رسول نے علی سے علی آج سو جاؤ، توجہ ادھر محترم، یا علی آج میرے بستر پہ سو جاؤ۔ انہیں جاگنے کی سنت یاد ہو گئی، آج پتہ چل جائے نبی سوتے کیسے ہیں۔ عطی کی نظارہ کیا ہوگا؟ بستر رسول کا، تکیہ رسول کا، چادر رسول کی، سونے والا علی، وہ علی جو کبھی نہیں سنے۔ مولا علی نے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یہ تاکہ تو نے ہمیشہ جاگ کے دیکھا ہے، کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ میں نے تجھے ہر روز نکلتے ہوئے دیکھا، یعنی دن میں بھی جاگ رہے رات یا خدمت خلق کر رہے ہیں، یہ عبادت خدا کرتا۔ ایک رات نبی نے کہا سو جاؤ، علی نے سو کے سو رہے تھے، علی دکھائی دے رہے تھے نبی۔ جانشین ہو تو ایسا، امام ہو تو ایسا، وصی ہو تو ایسا، جو رسول خدا نے 40 سال گزارے ہیں، لیکن کس نے کہا کچھ رہے رسول کا؟ خدا نے کہا بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، بزرگی بھی دیکھی، لیکن کوئی نبی پاک میں کوئی عیب نہ نکال پایا۔ اب امام ایسا ہو جو مسند رسالت پہ آ کے بیٹھے اور منبر رسول پہ آئے تو اس کی جوانی بھی پاک ہو، اس کا بچپن بھی پاک ہو، اس کا بڑھاپا بھی پاک ہو۔ ایسا تو ہونا کہ میں رسول کی جگہ پہ آئے تو رسول جیسا نظر آئے تو ہم نے اسی کو مانا جس کے لیے رسول نے خود کہا یا علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، بلکہ رسول نے یہاں تک کہا تو میں تو۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آجی درود پڑھیں بابا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جتنی جاگ کی سلوات پڑھیں بابا رسول اللہ، جیتی جان کی سلوات پڑھیں۔
محترم دیکھیے امام لفظ امام 2 دن میں آپ سن چکے ہیں، آپ سے بات کروا چکے ہیں. کسی کو پیر کہتے ہیں، کسی کو امام کہتے ہیں، کسی کو نیتا کہہ لیجیے، کسی کو لیڈر کہہ لیجیے، کسی کو رہبر کہہ لیجیے، جو رہنما کہہ لیجیے، یعنی جو آگے ہو اور آپ اس کی پیروی کر کے پیچھے پیچھے چلے، کسی کو امام. اور اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا یومان ندعو کل اناس بامامہم. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن ہر شخص کو امام کی بات نہیں ہو رہی. اگر مسجد کے امام صاحب کی بات ہوتی تو وہ بھی تو کسی کے پاس جائے گی. بھائی صاحب تو ان سے بھی ہو رہا ہے. جو پیش امام نماز پڑھا رہے ہیں انہیں بھی تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھا رہا ہے، کوئی کھول کے پڑھا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سجدہ سب خدا کو کر رہے ہیں، سب اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے. یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا سچا کون، جھوٹا کون، حق پر کون، باطل کون. ایک شاعر نے بڑا پیارا جملہ کہا، سرکار تو عالم کو سمجھ لیتا جو مسلمان. نبی پاک کہتا سرکار تو عالم کو گر سمجھ لیتا یہ مسلمان، اسلام میں فرقے یوں بہتر نہیں ہوگے. جی تھوڑا سا ساتھ ایک ہی کرنے وہ اتفاق سے سمجھ ٹھیک ہے. اب مولوی صاحب اور ہے نہیں، گھر پکوایا نہیں، کھانے یہاں تھا نہیں کھایا تو بھوکا. اور وہ بیچارہ میزبان پریشان شرمندہ ہے کیا کرے. اور مولوی صاحب کھانے کے لیے کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہے مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے، نکال کے تمہیں ایسا ہٹا دو کھا دو. اب یہ بتائیں انصاف سے مسلم تو اپنی طرف سے فٹ کر دیا. میزبان کو یقین ہو گیا مولوی صاحب نے، اس نے دوسروں کو بتائی، دوسرے نے تیسروں کو بتائی. وہ حدیث ہوتی 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 یہاں تک آتا اس کی اور قریب رشتہ داروں رسول خدا کا گزر ہوا جو بخاری میں بھی لکھی ہوئی ہے یہ بات. رسول خدا کا گزر ہوا، رسول خدا نے اس یہودی سے کیوں رو رہے جی ہمارا یہ بندہ مر گیا. رسول نے کہا تم رو رہے ہو، اس پر عذاب ہو رہا. اس کی سمجھ میں آیا میرے رونے سے عذاب ہو رہا. اب یہ بات پھیل گئی، مر جائے تو رونا نہیں، مردے پہ عذاب ہوتا ہے. سنیے کہ نہیں سنیے آپ نے، کسی کا انتقال ہو جائے کوئی رو رہے گھر والے ارے ساتھ ہی رویا کرتے تو مر گیا اس کو اوپر سزا بھی اسی پہ پڑوا رہے. 2 شخص حضرت عائشہ کے پاس آئے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں منبر سے، بخاری پاک میں موجود. حضرت عائشہ کے پاس کوئی مر جائے رسول نے کہا تھا اس پر رونے والوں کی وجہ سے عذاب ہوتا. نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مجلس پڑھو، خدا نے خاص کہا بھائی بھائی ہو رہی ہے اس کا مطلب میرے پڑھنے سے ہو رہی ہے. مجلس کو چھوڑے ذرا اس کو دیکھیں وہ حالات کیا ہے. نبی نے یہ کہا تھا کوئی عذاب ہے، نبی نے یہ کہا تھا. اب وہ ہوتے ہوتے کہیں سے لگا کر مکسچر کر کے مسلمانوں تک پہنچائی. اب گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے شیعہ ہو یا سنی، اگر رونے سے عذاب ہوتا تو صحابہ کرام کے جنازوں پہ رسول اللہ خود نہ روتے. اگر رونے سے عذاب ہو رہا ہوتا تو رسول خود نہ روتے. اور مولا حسین کی آمد پر مولا نے روتے بتایا رونا بدعت نہیں سنت ہے. توجہ ہے. تو امام کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ نبی کی حق بات کو ہم تک اسی طرح پہنچا دے جیسے نبی نے فرمائی.
راہ سے بھی رد و بدل ہوا، معنی و مفاہیم بدل جاتے ہیں۔ اب کس سے لیں؟ تو امام وہ ہو، امام ایسا مانا جائے، دیکھیے قیامت کے دن رسول خدا کا لقب ہے شفیع المذنبین، گناہگاروں کی شفاعت کرانے والا، اور نبی پاک کا لقب ہے۔ یعنی یہ اقتدار صرف رسول خدا کا رہے۔ سرکار اب کس کا دامن تھامے؟ سوال بنتا ہے نا۔ تو رسول جاتے ہوئے امت کو لاوارث چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ ایک نہیں 12 دے کے گئے، اور 12 مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں، اور مقابلے کا ہونے سے اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ پہلی بات یہ ہے جب اللہ کو دین پہنچانا تھا تو 1.25 لاکھ بھیج دیے، جب بچانا تھا تو صرف 12 بھیجے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی جو محنت 1.25 لاکھ نے کی ہے وہ اکیلا سنے، اب 12 آئے 11 چلے گئے، 12 آج بھی غیب میں۔ پھر جملہ کہوں، جو کام 1.25 لاکھ نے کیا وہ میرے 12 نے کیا، جو 12 میں سے 11 نے کیا وہ میرے اکیلے قائم نے کیا۔ امام کو پردہ غیب سے آنے کی ضرورت نہیں، وہ غیب سے جو ملی ہوئی ہے اجازت، اللہ نے اقتدار دیا ہوا۔ امام ایسا تو ہو، بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے کہ تمہارے مولا ہے، نظر تو آتے نہیں، بہت ساری چیزیں جو نظر نہیں آتی، جہنم نہیں دیکھی، مانتے ہو، فرشتے نہیں دیکھے پھر بھی مانتے ہو، 1.25 لاکھ نبی نہیں دیکھے پھر بھی مانتے ہو۔ حد ہو گئی، شیطان نہیں دیکھا، یقین ہے ہاں گناہ ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا۔ میں یہ دھیان رکھیے گا، مجلس سے جملہ کہہ رہا ہوں، تبلیغ ہو جائے ساتھ ساتھ، مجلس ہوتی تبلیغ کے لیے۔ حقیقت ہے شیطان بہکاتا ہے، لیکن کوئی ایک گناہ کسی کے کھاتے میں لکھا جاتا، یہ نہ چھوڑا بھی تو نہیں تھا، نہیں، شیطان پہ یقین ہے، امام پہ نہیں کہ ہے، جو بہکار آئے وہ دکھائی نہیں دیتا اسے مان لیا، جو بچہ وہ دکھائی نہیں دیتا۔ دیکھیے اللہ نے نظام یہ بنایا، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 300 کے رسول چنے، ہر نبی رسول نہیں، 313 جی 313 میں سے 5 اور چھوڑ جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے، ٹاپ آف لسٹ میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور ہمارے سرکار دو عالم، ان 5 میں بھی ہمارے نبی کی تو بات ہی ہے۔ تو امام الانبیاء اللہ نے ہر نبی کے 12 جانشین رکھے، ہر نبی موسیٰ کے بھی 12 تھے، اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے تمہاری طرف ویسا رسول بھیجا جیسا فرعون کی طرف بھیجا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری طرف، میرے نام حضرت موسیٰ سے تشریف دینے کی ضرورت کیا موسیٰ؟ جملہ سنیے کیوں کہا، اور مصطفیٰ میں ایک نظر آتا ہے، موسیٰ بھی 4 حرف، موسیٰ کے مقابلے میں بھی 3،
آپ کہیں گے جی کون؟ فرعون، حامان، قارون. مجھے قارون جو ہے تیسرا، آپ نے بھی سنا ہوگا جی قارون کا خزانہ، سنا کہ نہیں سنا؟ قارون تھا، یہ بڑا مالدار تھا، بڑا پیسے والا. موسیٰ جیسا نبی تھا. ہمارے نبی کے مقابلے میں بھی تین، کافر، مشرک، منافق، ہے نا یہ ایسے. موسیٰ میں بھی 4 حرف، محمد میں بھی 4 حرف. موسیٰ بھی میم سے، محمد بھی میم سے. موسیٰ نے بھی ہجرت کی، محمد نے بھی ہجرت پر، محمد نے ہجرت کی ہے عرش نور پر. محمد نے ہجرت کی، مصطفیٰ نے بھی ہجرت کی. موسیٰ بھی گئے، محمد بھی گئے. دیکھیں موسیٰ کے بھی 12، ہمارے محمد مصطفیٰ کے بھی 12. موسیٰ کا 12واں ہے عیسیٰ، اور محمد مصطفیٰ کا 12واں ہے ہمارا قائم. موسیٰ والا بھی غیب میں، بھی غائب. موسیٰ والا بھی آئے گا، محمد والا بھی آئے گا. موسیٰ والا پڑھے گا، محمد والا پڑھائے گا. درود پڑھے محمد والے محمد. اور جہیدان محترم، دیکھئے 2 گواہ ہر دور میں. اللہ ہے گواہ، ایک رسول، ایک قرآن. اب رسول کی رسالت کے 2 گواہ چاہیے، ایک قرآن، ایک مولا ہے نا. اب رسول چلے گا، علی امام ہے، دلیل گواہ لاؤ. 2، ایک امام حسن، ایک قرآن. امام حسن کا دور آیا، اب امام دلیل مولا حسین نے پیچھے نماز پڑھ کے بتایا. حسین جس کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے اسے امام حسن کہتے ہیں. ایک قرآن، ایک امام حسن. امام حسن کا دور آیا، چوتھے امام حسین نے پڑھ کے بتائی. امام حسین کا دور امامت آیا، چوتھے امام نے پڑھ کے بتایا. ایک قرآن، ایک امام. ہر دور میں دور ہے. میں تو میرے اللہ ہر دور میں 2 گواہ. امام حسن عسکری کے بھی 2 گواہ، ایک میرا امام، ایک قرآن. جب مجھے جانے محترم نبی ہو کر عیسیٰ پیچھے کھڑے اور ہمارا مولا امام ہو کر آگے. اب سوچو جس کا آگے جیسا نبی کھڑا نہ ہو سکے، جملہ بدل کے کہو، جس کے آخری کے پیچھے، جس کے آخری کے آگے نبی کھڑا ہو کے نماز نہ پڑھا، کسی کی کیا مجال کے نماز پڑھا. جس دن قائم میرا ظہور کرے تنہا نہیں آئے گی. جب امام آئیں گے تو سلفقار ساتھ لائیں گے، اور صرف سلفقار نہیں، علمدار ساتھ لائیں گے. جی اچھا، ہر دور میں علمدار رہا نا. رسول خدا کے علمدار مولا علی ایسی ہے کیا؟ جواب ہی کوئی نہیں. ایسا علمدار تو کہیں ملے گا ہی نہیں. وہ 8 محرم کو انشاءاللہ مولا پاس میں گفتگو ہوگی، ابھی موضوع نہیں. علمدار تو ہر دور میں ہے نا. میں کہوں جب میرا قائم ظہور کرے گا اس وقت بھی تو علمدار چاہیے نا مولا کے ساتھ. پھر کون ہوگا؟ اور ابھی جو کہہ رہے جی مولا ہے،
نظر تو آتے نہیں ہے بھی یا نہیں ہے، معاذ اللہ نے یقین نہیں ہے نا، میں کہہ رہا ہوں ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی، جیتے گا یہ اسلام کی ہاری ہوئی بازی ہے، اس کا مقتدی بھی عیسیٰ سے نمازی، یہ ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی۔ جا کے سنے جا کے ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی، ابھی غیب میں ہے تو مولا کیسے لگ رہے، جب آئیں گے تو کیسے لگیں گے، ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی، جیتے گئے اسلام کی ہاری ہوئی بازی ہے، مقتدی اس کا بھی عیسیٰ سے نمازی، دے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی۔ ابھی پردے میں ہے، پردے میں اگر ہے تو ستار لگے گا، تلوار اٹھا لے گا تو کرناٹ لگے گا۔ بلند آواز سے میں زمانہ کی ظہور اور سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ پردے میں اگر ہے تو ستار لگے گا، تلوار اٹھا لے گا تو کرناٹ لگے گا۔ اچھا جو یہاں بلا رہے ہم سے بلاتے رہے جلدی آنے کی دعا مانگو، ہم اس لیے بلا رہے کہ ہمیں یقین ہے جن دن آ جائیں گے فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، جو نہیں بلانا چاہتا اسے خطرہ ہے، جس دن مولا آ گئے اس نے بچنا نہیں۔ بھائی نظارہ کیا ہوگا، بھائی جو دار ہے وہ مولا کے قریب بھاگیں گے، مولا کے پاس جائیں گے، مولا عربی والا عربی میں سنے گا، ہندی والا ہندی میں، اردو والا اردو میں سنائی دے گا، گجراتی کو گجراتی میں سنائی دے گا، مراٹھی کو مراٹھی میں سنائی دے گا۔ مولا کے کہنے میں آ گیا، اب جو ساری زندگی پکارتے رہے جی مولا کے آنے کی دعا خبر لگ جائے فوراً دوڑیں گے، مولا سعودی میں، کعبے میں، ہم یہاں ہندوستان میں، مولا پاسپورٹ نہیں، ویزا نہیں، کرائے کے پیسے نہیں، ٹکٹ نہیں، سعودی تک آئے کیسے، مولا کی آواز آئے گی گھبراؤ نہیں، آنکھیں بند کر کے بسم اللہ کر کے ایک قدم تم اٹھا لو، دوسرا قدم میرے قدموں پہ، ایک قدم بسم اللہ کر کے اٹھاؤ، دوسرا قدم میرے قدموں پر، ادھر سے ازادار چلا، بسم اللہ کہی، قدم اٹھایا، یا امام زمانہ، دوسرا مولا کے قدموں پہ، بھائی چاہنے والے کی تو موت ہو گئی، ان کی تو عید ہو گئی، لیکن جو دشمن تھے، جو منکر تھے، ان کا کیا ہوگا، ایک دوسرے سے تڑپ تڑپ کے کہیں گے، قبا و ظلم و تشدد کی پھاڑنے والا، پھر آ گیا تیرے خیبر اٹھان۔ محمد قضا و ظلم و تشدد کی پھاڑنے والا، پھر آ گیا تیرے خیبر اکھاڑنے والا۔ یہ صرف امام نہیں، اپنے دور کا محمد، اپنے زمانے کا علی، اپنے وقت کا حسین، اپنے دور کا سید سجاد، بھائی 11 اماموں کی فضیلت جس میں سمڑ جائے نا اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ توجہ ازاد محترم، یہ دھیان رکھنا، ہم نے اس امام کے ساتھ پیش ہونا، اللہ کی بارگاہ وقت کے امام کے ساتھ یقین 12 پہ رکھنا پڑے، ایمان 12 پہ رکھنا پڑے، لیکن جس امام کا دامن تھام کے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے نا، وہ یہ امام ہے۔ دامن ایسے کا تو تھامے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر سفارش کرے تو رد نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب خود بھی پھنس جائیں اور مرید نے تو بچنا ہی نہیں۔ تو ہم نے امام ایسا کو بنایا
یہ اللہ نے جو قرآن میں آیت نازل بھائی قرآن میں آیت ہے ہمارے شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا ہم انہیں 12 امام کے ساتھ بلائیں گے، اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب جس نے جس کو امام بنایا ہوگا اس کے ساتھ کسی نے کس کو بھی بنایا ہو، ہم کہہ رہے ہیں ہم مولا والا نہیں۔ بات جب ہے جب مولا کہے ہاں یہ میرے ہیں، زمانہ جب آگے نا یہ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اس کی آپ تحقیق کر لیں، تاریخ میں اور جو علامت ظہور کی نشانیاں اس میں، جس کو جو عالم پسند ہے اس سے پوچھ لیجیے، جب مولا ظہور کریں گے نا، جتنے چاہنے والے آج نظر آ رہے ہیں نا، مولا آئیں گے تو مولا کے ساتھ ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ، کتنے چاہنے والوں میں سے مولا کے خلاف ہو جائیں گے، کیوں؟ معرفت کی کمی سے۔ مثلا آپ نے وہ جو منبر میں بٹھایا ہوتا ہے، آپ یہ سوچ رہے ہمیں سب سے افضل بس یہ آپ سمجھ رہے ہیں نگاہ امام میں میرا کیا مقام ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بندوں کی نظر میں عزت دار ہونا کمال نہیں، امام وقت کی نظر میں عزت دار ہونا کمال ہے۔ اب سوچو امام جب آئے لشکر میں ساز دون جناب مالک اشتر، جناب سلمان فارسی، ایسے ایسے صحابہ ساتھ۔ اب سوچو جس لشکر میں جناب سلمان کھڑا کر ہمیں جگہ کہاں ملا؟ جی شرط یہ ہے کردار ایسا بنا لو، امام کی سیرت پر اگر عمل کر لو تو پھر امام کے لشکر میں جانا کوئی مشکل نہیں۔ لیکن یہ نہ ہوگا چوتھے کا فرمان ہے زین سنچار مولا فرماتے ہیں کہ نماز کی فکر کو اپنے اوپر واجب کر لو، کہیں ایسا نہ ہو جب قائم ظہور کرے تم بھی اس کی تلوار کا نشانہ بن جاؤ۔ اس بلائے میں نہ رہنا میں ماتمدار، میں تو زنجیر چلانے والا، میں سوچوں میں تو اتنی مجلس سے پڑھتا ہوں، میں تو فوراً مولا کے لشکر میں جاؤں گا۔ نہیں، مولا کے لشکر تک جانے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ان سے پوچھو نا جن کے رابطہ ہوا امام سے، جن کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، جس دن مولا ظہور کریں گے انشاءاللہ سب جائیں گے، اللہ نے چاہے امام کی زیارت کریں گے۔ جب جائیں گے اور مولا کو دیکھیں گے، نظر پڑے گی نا امام، پتہ کیا عالم ہوگا، یہ تھے مولا، اور میں فلاں جگہ سڑک پہ کھڑا ہوا تھا، روڈ پہ آدھی رات، بالکل خوف زدہ عالم تھا، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا، اچانک ایک بندہ آیا تھا، اس نے میری مدد کی تھی، ارے وہ یہی تو تھے۔ دوسرا کہے گا یہ مولا ہے، اور اس دن مجھے پیاس لگی تھی، میں فلاں جگہ پھنس گیا تھا، کہیں سے کوئی راستہ نہیں تھا، اچانک ایک شخص آیا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، مجھے کیا پتا میرے مولا آئے تھے۔ جس وقت نظر پڑے گی آپ سب کہو گے یار مولا کو سے مل کے گئے تھے، مگر یہ آنکھوں کی کمی تھی، یہ کردار کی کمی تھی کہ ہم امام کو پہچان نہ سکے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے پاس مولا نہ آئے ہوئے امام نہ آتے، امام آتے لیکن یہ آنکھیں اس قابل نہیں جس معصوم کا دیدار کر سکتے۔ جن علماء نے انہیں دیکھا ہے نا، یہ چہرے پر نور ہو، آغا مہدی ہے، امام ہر شب اجتماع دار امام انہیں خود پڑھانے والے، مولوی سے پڑھنا اور بات ہے، مولا سے پڑھنا، روزے کے اندر پڑھاتے ہیں، ذری امام خود پڑھانے والے۔ کیوں؟ علامہ حلی کا نام سنا ہے آپ لوگ؟ یہ قبر آج بھی نجف اشرف مولا علی کی قبر کے قریب میں ہے۔ علامہ حلی سے امام زمانہ نے آگے کہا کہ تم میری قوم کے علامہ ہو، کتنا بڑا مقام، لیکن یہ ایسے نہیں ملتی، یہ 4 کتابیں پڑھ کے مجلس پڑھنے لگو تو اس سے ان کی مولا نہیں ملتی۔ جی وہاں تک پہنچنے کے لیے زندگی قربان کرنی، جوانی قربان کرنی۔ آیت اللہ مراشی نجف
بہت بڑا آیت اللہ وسلم مرحوم ہے اب نہیں، ایک نے کتنی مرتبہ انہیں امام سے ملاقات کی، کتنی مرتبہ، جس دن پہلی بار امام سے ملاقات ہوئی آیت اللہ ملائشی میں اس دن سے لے کر جب تک زندہ ان کی آنکھ سے آنسو رہے، یہ تھی معرفت امام، آنکھ سے آنسو رہے، ٹھیک ہے، جسے لفظ انسان، اچھا مولا انسان ہے یا نہیں؟ بولو ہے نا، آپ بھی انسان، تو آپ کیا مولا کے برابر نہیں؟ ان کا انسان ہونا اور ہے، ہمارا انسان ہونا اور ہے، ٹھیک ہے، مولا بھی آج زندہ ہے، ہماری زندگی اور ایسی لفظ آیت اللہ، آیت کہتے ہیں نشانی ہے، معجزے کے معنی میں بھی آتی ہے، قرآن میں لفظ آیت بہت مقام کا ہے، تو آپ ایک حرف کا ایک معنی نہیں ہوتا، پہنچنے کے لیے کم از کم 50 سال کی پڑھائی کرنی پڑتی ہے، تب جا کے انسان کے ساتھ لقب آیت اللہ کا لگتا، تب جا کے کہیں امام سے ملاقات ہوتی۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام سے ملنے کے لیے آیت اللہ ہی بننا ضروری ہے، کوئی آیت اللہ تھی، لیکن بس سیرت امام پہ عمل کرتے، مولا علی فرمان مالک کو مجھ سے وہی نسبت، مالک اشتر دیکھئے مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو مجھے نبی پاک سے نسبت، مالک اشتر کو مجھ سے وہی نسبت، بڑا نازک دور چل رہا ہے خدا کی قسم، دو قسم کے لوگ جنہوں نے مذہب اسلام کو نقصان پہنچایا، دو قسم، کون؟ ایک وہ ہے جنہوں نے یہ کہا دنیا بس عمل ضروری نہیں، عقیدہ پکا ہونا چاہیے، جی، ایک وہ گروہ ہے جس نے کہا کہ نہیں عقیدہ چاہے نہ ہو عمل بہت ضروری ہے، نہیں، قرآن میں ہمارے مذہب کا، امام زمانہ کے مذہب کا نام یہ ہے آمنوا وعاملوا الصالحات، آمنوا میں عقیدہ ہے، عامل الصالحات میں عمل ہے، دو میں سے اگر ایک بھی چھوڑا تو پھر ہدایت نہیں ملی، پھر امام راضی نہیں ہوتے، امام تک پہنچنے کے لیے ذریعہ تلاش کرنا، کیسے جائے؟ نماز کے ذریعے جاؤ، روزے کے ذریعے جاؤ، امام کی سیرت پر عمل کر کے جاؤ، لیکن تلاش، اللہ نے قرآن میں کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ہماری طرف وسیلہ تلاش کرنا، اب اللہ تک پہنچنے کے لیے امام تک پہنچنا ضروری ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ بس کسی طرح امام زمانہ تک پہنچ جائے، اگر امام کا دامن ہاتھ نہ گیا تو اللہ تک پہنچنا مشکل نہیں، کیونکہ جسے یہ مل جائے انہی پر اللہ ملتا ہے، جسے 14 نہیں ملتے اسے اللہ نہیں ملتا، جو مولا حسین کے ساتھ 72 آئے تھے نا، یہ مولا کی صرف محبت نہیں، یہ امام معرفت تھی، شب عاشور مولا حسین کہتے ہیں اپنے جانشاہ، دیکھو یہ میرے خون کے پاس ہے، انہیں تم سے کوئی دشمن نہیں، میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں، چلے جاؤ، اتنا کہنا، ان 72 نے اپنے کو چھوڑ کے چلے جائے، مولا صبح تو بھی اپنے گلے، مولا نہیں جنت نہیں چاہیے آپ کو چھوڑ دیں، ایسے تو نہیں کہہ دیا نا جیسے صحابہ مجھے ہوئے نہیں تھے، 72 میں کچھ خصوصیات تو تھی نا، ان کی قدر و منزلت ہے نہیں، جناب مجھے رو گئے مولا، لجا میں فرض کا ہاتھ ڈالا، مولا حسین نے کیا جملہ کہا، اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، جناب حسین نے جواب میں کیا کہا، مولا میں تو پلٹ کو آپ کو یہ کہہ کے نہیں سکتا، کیوں کہ آپ کی فاطمہ میرے آقا کے
حسین نے کہا عباس تمہیں نہیں پتا ہر کون ہے؟ دیکھنا روزہ عاشوری میرا سپاہی بن کے آئے اللہ شب عاشور بڑی بے چینی سے گزاری ہے جناب ہر بڑی بے چینی سے نماز کا وقت ہو رہا ہے وضو کی پانی ہاتھ میں لیا پانی کا ہاتھ میں آنا تھا خیمے سے آواز آئی ہائے پیاس جناب ہر کی آنکھوں آنسو دل میں سوچتے اردو پانی لیے بیٹھا ہے وہاں تیرے رسول کا نوازا پیاسا ہے وہاں حسین کے بچے پیاسے اور تم پانی کے ساتھ بیٹھا ہوا آنکھوں میں آنسو خیمے سے باہر لشکری سے پوچھا کل واقعی جنگ ہوگی کہتے ہاں سب مارے جائیں گے یہ 72 کو ہم قتل کر دیں جناب ہر کی آنکھوں میں آنسو خیمے سے باہر چلے کہتے جنگ سے ڈر لگ رہا ہے کہتے میں ڈر نہیں رہا ہوں معلوم کہتے ہیں 72 سے ڈر رہا ہے جناب ہر کہتے ہیں مجھے ڈر نہیں رہا مجھے 72 سے ڈر نہیں لگ رہا روز محشر سے ڈر لگ رہا ہے میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گا اب جناب ہر چلے خیمے سے خیمے حسینی کی طرف بیٹے نے دیکھا بابا کہاں جا رہے حسین کے پاس معافی مانگ رہے آقا بابا جب تک جہنم کی طرف تھے ساتھ میں رکھا جنت کی طرف جا رہا تو اکیلے جا رہے بابا مجھے بھی ساتھ لے کے چلے جناب ہر کا بیٹا بھی آیا ایک جناب ہر کا غلام بھی آیا اور اپنے بیٹے سے کہتے جناب کہتے میری آنکھوں میں پٹی مار میرے ہاتھوں کو بعد بابا یہ کس لیے کہتے میں نے خطا کی ہے میں حسین کا مجرم بن کے جاؤں گا رونے کے دن ہے اقتداروں بلند آواز سے رویا کرو مولا حسین کی ماں جناب سیدہ بڑی راضی ہوتی ہے ان آنسوؤں پر اس کی لیے کہتے میں حسین کا مجرم بن کے جاؤں گا میرے ہاتھوں کو باندھ میرے لال جناب ہر نے ہاتھوں کو باندھا آنکھوں پہ پٹی باندھی اور بیٹے سے کہا جب میں بالکل مولا حسین کے قریب پہنچ جاؤں نا میرے لال مجھے بتا دینا ادھر سے چلے تینوں ادھر سے مولا حسین نہ آتے دیکھا ہر اکیلا نہیں آ رہا ہر کا بیٹا بھی ہے ہر کا غلام بھی ہے ادھر سے ہر کا دیکھا ساتھ میں دیکھا ہر کا بیٹا بھی ہے کہتے اکبر اجرکم اللہ اکبر میرے لال ہر کے بیٹے کا استقبال کرو غلام کو دے گا وہ دیکھو ہر کے ساتھ ان کا غلام آ رہا استقبال کے لیے اٹھو جیسے ہر قریب آئے نا مولا حسین خود استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے مولا حسین کے قریب پہنچے بیٹے نے آہستہ سے کہا بابا بالکل مولا حسین کے سامنے کھڑے ہو جناب ہر نے فوراً اپنے آپ کو گرایا قدموں پر جیسے کہ دیکھا مولا حسین نے اٹھایا سینے سے لگایا جناب ہر کہتے مولا میری خطا بخش دو مولا حسین نے کہا ہر میں نے معاف کیا میرے اللہ نے کیا ایسے آواز آئی بی بی زینب دی بھیا ہر میرا آپ کو سلام جناب ہر نے منہ پیٹ کر سر کو پیٹ کے کہا آگی علی کی بیٹیوں پر ارے غلاموں کو سلام جناب ہر طرف کے کہتے آقا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا آقا میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کی طرف سے میں قربان ہو جاؤں آقا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دو عزادارو جناب ہر بھی گئے جناب ہر کا بیٹا بھی مارا گیا کربلا میں مقتل میں جملہ سننا کتنا غریب ہو گیا تھا میرا مولا حسین جناب ہر کے بیٹے کی لاش مقتل میں پڑی ہے جناب ہر دوڑ کے بھاگے بیٹے کی لاش کو اٹھائے جا کے دیکھتے کیا ہے
مولا حسین کی آغوش میں حر کے بیٹے کا سر حر طلب کے کہتے ہیں آقا آپ مجھ سے پہلے پہنچ گئے، غلام کے بیٹے کا یہ مقام۔ مولا حسین نے طلب کا حر جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ، اور تم بوڑھے ہو، جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھاؤ گے؟ جملہ سنا زدارہ رو کے سننا، بڑا خوش ہوتا ہے خدا کی قسم زہرا کا خاندان اس کریے کو سن کر، اس کریے کو دیکھ کر۔ 4 سال کی سکینہ بڑی خوش ہوتی ہے جب آپ کو روتا دیکھتی ہے۔ جناب حر سے کہا مولا حسین، حر بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھائے گا؟ میں اس لیے آ گیا اور میں تمہارے ساتھ اٹھاتا ہوں۔ میں کہوں مولا آپ کو یہ تو گوارا نہیں، حر کا جوان بیٹا اگر مقتل میں مارا جائے اس کا لاشا بوڑھا باپ نہ اٹھا سکے، جوان کا لاشا آپ نے کیسے اٹھایا ہوگا؟ ارے آج تو حر کے بیٹے کا لاشا اٹھانے کے لیے حسین آ گئے، جب اکبر کا لاشا حسین نے اٹھایا، کوئی اٹھانے والا نہ اللہ ان آوازوں پر خفا کرے۔ الہ القوم الظالمین، دعا کرو میرے اللہ کہ واسطہ ذکر حسین کا، اس مسائب حسین کا واسطہ جو بھی اس مجلس میں شرکت فرما رہے ہیں میرے اللہ، ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان سب عزاداروں کو، ان حقداروں کو مجلس حسین مانے کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما۔ میرے اللہ اس مجلس کا اہتمام کرنے میں جس نے جو بھی خدمت انجام دی ہے میرے اللہ، جو بھی خدمت گزار اس اشر محرم کی مجالسوں میں خدمت کر میرے اللہ، ان تمام عزاداروں کو اس کا بہتر سے بہتر اجر، ان تمام عزاداروں کو، تمام حقداروں کو روضہ حسین کی زیارت نصیب فرما۔ میرے اللہ پورے عالم میں عزاداروں کی، عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ کی واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے علماء مجتہدین کا سایہ ہمارے سر پر قائم فرما۔ میرے اللہ کی واسطہ ذکر حسین کا ہم تمام عزاداروں کو، تمام حقداروں کو امام زمانہ کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہماری ہزاروں دعاؤں کی دعا ہے، ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے لشکر میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ حسین 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 بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں، ہم بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں، لگو نا حیدر بھائی، لگواؤ ماتم کرواؤ۔ یہ سلیف ماتم کے اور کس کو آتے ہیں، آگے تک پہنچ جاؤ نا، آگے تک، وہاں تک آگے تک پہنچ جاؤ۔
जख्म हम देती है आवाज माँ, देती है आवाज माँ, आवाज माँ, सकीना इधर आ, सकीना, सकीना इधर आ, सकीना, सकीना इधर आ, देती है आवाज माँ, आवाज माँ, सकीना इधर आ, सकीना, सकीना इधर आ, सकीना, या बुनैया इलैया इलैया या सकीना, सकीना वो भाई छः महीने दर पर है सब बीबियाँ जिंदा से होकर आ, दर पर है सब बीबियाँ जिंदा से होकर आ, बेवों ने है कर लिया अज़्म दश्ते नैनवा, तड़पाती है आल को याद शाह करबला, लेकिन तेरे मुंतज़िर अब तक है ज़ैनुल-लिवा, ज़ैनब और कुलसूम की सुनकर फरियादों हुआ, ज़ैनब और कुलसूम की सुनकर फरियादों हुआ, सकीना इधर आ, सकीना, तुझको है सदमा सिवा तूने लाखों गम सहे, तुझको है सदमा सिवा तूने लाखों गम सहे, तेरे जिस्म पाक आदा के दुर्रे लगे, तेरे जिस्म पाक पर आदा के दुर्रे लगे, सदमे रखती थी सदा तू जालिम के खौफ से, तेरे दिल में रंज है गौहर तेरे छिन गए, तुझ पे फौज शाम से दिलवाऊंगी गालियाँ, तुझको फौज शाम से दिलवाऊंगी गालियाँ, दिलवाऊंगी गालियाँ, सकीना इधर आ, सकीना, या बुनैया इलैया इलैया या सकीना, सकीना इधर आ, सकीना, सकीना इधर आ, सकीना, होंगे तेरे मुंतज़िर मक़तल में तेरे बदर, चल जिंदान शाम से सरवर की तू लाश पर लेकर इज़्ने भला तय कर ले ये भी सफर, आती है दुखिया मेरी पाएंगे जब शह खबर, देंगे मक़तल से सदा फिर तुझको शाहे ज़मा, देंगे मक़तल से सदा फिर तुझको शाहे ज़मा, सकीना इधर आ, सकीना, या बुनैया इलैया इलैया या सकीना, सकीना, मैं चल कर अब्बास को साहिल से बुलवाऊंगी, मैं चल कर अब्बास को साहिल से बुलवाऊंगी,
اب تک ہے تشنا دہر پانی بھی پلواؤں گی رکھ اپنے دل میں یقین اکبر سے ملواؤں گی رکھ اپنے دل میں یقین اکبر سے ملواؤں گی میدان سے میں ڈھونڈ کے اصغر کو پلاؤں گی میدان سے میں ڈھونڈ کے اصغر کو پلاؤں گی پھر تیری آغوش میں ہوگا تیرا بے زبان پھر تیری آغوش میں ہوگا تیرا بے زبان ہوگا تیرا بے زبان سکینہ ادھر سکینہ سکینہ ادھر سکینہ
दे दो पापा का अभी यहाँ बैठे हुए थे इसके पापा भी इधर